السلام علیکم دوستو آج آپ کے لیے بہترین اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد ملتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ دوستو، ایک وقت تھا جب میرے معاشرے میں سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ مکان کچے مگر محبتیں پکی تھیں، دسترخوان چھوٹے لیکن برکت بے حساب تھی، آمدنی کم لیکن خوشیاں زیادہ تھیں۔ گلی کے سارے بزرگ، دادا ابو اور سارے بچے اپنے سمجھے جاتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب کوئی کسی کے بیٹے کو باہر کسی غلط کام کرنے دیکھتا تو کہتا، تم فلاں کے بیٹے ہو نا، شرم آنی چاہیے تمہیں، اور پھر اسے اس کے گھر تک چھوڑ کر آتے۔ یہ وہ وقت تھا جب مہمان آنے سے پہلے اطلاع نہیں دیتے تھے تاکہ ان کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ کیا جائے۔ وہ سب اچانک سے پہنچتے اور گھر میں جو دال روٹی پکی ہوتی اس کو کھا کر خوش ہو جاتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ ایک دوسرے سے ملنے اور محبت بانٹنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ محلے کی فوٹکی میں چاروں طرف سوگ اور شادی پر چاروں طرف خوشیاں منائی جاتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ حلال کا رزق کماتے اور کھاتے تھے، بڑوں کا ادب کیا جاتا تھا، ایک گھر میں سارے لوگ خوشی رہتے تھے۔ یہاں تربیت اتنی شدید تھی کہ جیسے ہر گلی اور محلے یا چوراہوں پر ہر دکان سے اشیاء کے بجائے تربیت کی پڑیاں فروخت کی جاتی تھی۔ ٹانگے والا ہو یا کلفی والا، دودھ والا ہو یا سبزی والا، سب کے سب ہی مفت میں تربیت بانٹتے پھرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ رات کو سوتے وقت گھر کے دروازے بند نہیں کرتے تھے۔ اس وقت کی اتنی برکت تھی کہ بارش رحمت بن کر برسا کرتی تھی۔ مسجد ہو یا مدرسہ، سکول ہو یا کالج، گلی ہو یا محلہ، گاؤں ہو یا پھر شہر، ہر جگہ ہی تربیت کا درس عملی اور تجرباتی طور پر دیا جاتا تھا۔ تب سارے چاچے، ماموں، دادا اور دادی تھے، ہر دوسری عورت خالہ تھی۔ استاد تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیتے تھے۔ بہت سارے ڈاکٹر فری علاج مہیا کرتے تھے اور بہت سارے استاد مفت ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے۔ بزرگوں کی محفلیں لگایا کرتے تھے اور یہاں علم برسات کی طرح برسایا کرتا تھا۔ یہ لوگ ان سارے کتب کے بانی تھے جو کتب آج لکھی جا رہی ہیں اور آنے والی صدیوں تک لکھی جائیں گی۔ یہ وہ وقت تھا جب عورت کی جسم پر لباس مکمل تھا اور مرد کی نگاہ میں عاجزی کے ساتھ حیا بھی تھی۔ گھروں میں اخبار آتے تھے، گھر، دکان، یہاں تک کہ ریلوے اسٹیشن پر بھی اخبار موجود ہوتے تھے۔ لوگ وقت ضائع کرنے کے بجائے مطالعہ کرتے تھے۔ علم سیکھنے اور بانٹنے کا رواج تھا۔ گھر کی دیواریں چھوٹی لیکن پردہ بڑا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی خبر رکھتے تھے، دکھ سکھ بانٹنے کا رواج تھا، مل کر کھانے کی روایت تھی۔ سڑکوں پر شور کے بجائے سکون تھا، حادثات کے بجائے یہاں بچے کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ لالچ اس زمانے میں کوئی تصور نہ تھا۔ گھر کے اندر بھی محافظ تھے اور باہر بھی، سب کام ہاتھ سے کیے جاتے تھے، لیکن پھر بھی رات کو جلدی سونے کا رواج تھا۔ لوگ وقت نکال لیتے تھے۔ انسان کی قدر اس کی عمر یا علم کی بنیاد پر کی جاتی تھی۔ لوگ مذہبی اور مذہب تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ دولت کے بجائے علم حاصل کرنے پر توجہ دیتے تھے۔ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، ایک برتن میں پانی پیتے تھے، ایک نلکے سے پانی بھرتے تھے۔ تحائف کی صورت میں کتاب دی جاتی تھی۔ خط لکھنے کا رواج تھا کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے۔ رشتوں کی قدر تھی اور ہمسائے ماں جائے سمجھے جاتے تھے۔ خونی رشتے ہوں یا صوبائی یا پھر دور پیرے کے، سب ہی قدر کے تھے۔ ہوائیں تازہ تھی، اشیاء خالص تھی کیونکہ لوگ مخلص تھے۔ پھر لالچ نے میرے معاشرے کا گھیراؤ کر لیا۔ خونی رشتے ہی خون کے پیاسی بن گئے۔ 5 مرلے کے گھر میں رہنے والے 5 بھائیوں کو 5 کنال کی کوٹھی بھی کم پڑ گئی۔ ڈاکٹر کسائی بن گئے، استاد تاجر بن گیا، بزرگ بگڑ گئے، دیواریں بڑی لیکن پردہ چھوٹا اٹھ گیا۔ عورت مکمل لباس سے آدھے پر آ گئی اور مرد کی نگاہوں میں حیا کی جگہ درندگی نے ڈیرے ڈال لیے۔
مہمان آنے سے پہلے اطلاع دینے لگے، ہمسائے ختم ہوتے گئے۔ گھر، محلے اور دکانوں پر جہاں تربیت کی پوڑیاں ملتی تھی وہاں اب نفرت اور بغض کی ٹافیاں فروخت ہونے لگی۔ پہلے جہاں اخبارات تھے وہاں اب ننگے ناچ اور مجرے چلنے لگے۔ علم کے بجائے دولت والے کی قدر ہونے لگی۔ دکھ بانٹنے کے بجائے دکھ دینے کی روایت قائم ہو گئی۔ اشیاء میں ملاوٹ ہونے لگی، کیونکہ جہاں لوگ مخلص نہ ہوں وہاں چیزیں خالص کیسے ہو سکتی ہیں؟ میرے بچے سے تیرے بچے کا یہ سفر میرے معاشرے کی تربیت کو دائمہ کی طرح چاک گیا۔ امیر ہونے کی خواہش تھی، انسانیت کو چونک کی طرح چوس لیا۔ لالچ کی اس نے عنصر جائیداد کے بٹورے کے ساتھ ساتھ محبتوں، رشتوں اور خلوص کو بھی تقسیم کر دیا۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں۔ شکریہ۔